Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. مسلمان کے تنزل کی جو سب سے بڑی وجہ بنی ہے اس دنیا میں وہ ہے illogical کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے کام کرنا جس کی کوئی لاجک بولے بھائی نہیں ہے. بغیر لاجک کے کوئی نہ کوئی چیزیں نکالتے رہنا بیٹھ کے. اور انگریز کی ترقی کا جو دنیاوی ترقی کی بات کر رہا ہوں اس کا جو چیز سب سے بڑا سبب جو چیز بنی ہے وہ ہے بغیر لاجک کے کوئی کام بولو بھائی نہیں کرنا. مسلمان بغیر لاجک کے فرضی چیزوں پہ کیوں آتے ہیں اس کی ایک وجہ بھی بتا دوں. وہ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں پیغمبروں کے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں جس میں ہمیں معجزے اور کرامتیں بھی نظر آتی ہیں. تو ان واقعات سے ہم متاثر تو ہونا چاہیے لیکن جو اثر لینا چاہیے وہ نہیں لیتے. غلط اثرات سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں نا کسی چیز کے جو ہماری نالائقی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم ان معجزے اور وہ کرامات کا جو باب ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور پیغمبروں نے جتنے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر جو پالیسیاں بنائی ہیں جو دعوت کو پھیلانے کے لیے محنتیں کی ہیں اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. نہیں آ رہی سر. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ جب 313 کا بدر میں 1000 سے مقابلہ ہو سکتا ہے اور اللہ کی مدد سے فتح ہو سکتی ہے تو ہم پولیس سے کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ایک مثال دے رہا ہوں. ہم کسی سے کیوں ڈریں؟ ہم فلاں کا گریبان کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ ہم محلے کے دادا سے پھڈا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یوں کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی نبی کا مشن بھی درست، نیت بھی درست، ہمارا مشن بھی درست اور نیت بھی درست. تو ان کی جب 313 کو 1000 پہ اللہ نے فتح دی تو ہم کمزور ہو کر اور بغیر کسی لاجک کے، طاقت تو ہے نہیں، قوت تو ہے نہیں، تو ہم یہ دھماکہ کیوں نہیں کر سکتے؟ دھماکے سے مراد بم دھماکہ نہیں، یعنی کوئی بھی دھماکہ بھی اس میں شامل کر لیں آپ. تو ہم یہ بڑا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے جتنے بھی فیصلے خود کیے ہیں وہ معجزے اور کرامات کی بنیاد پہ نہیں کیے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے ہیں. لیکن بسا اوقات ظاہری اسباب کے لحاظ سے فیصلہ غلط ہوا مگر اللہ نے خیر ڈال دی اور مدد کر لی. لیکن نبی نے کبھی کوئی ایسا کام ہم نہیں دیکھتے کہ کیا ہو جس میں دنیا کے اسباب کو دیکھے بغیر آپ نے کوئی فیصلہ بولو بھائی کر لیا ہو. مثلاً یہ بدر ہی کو دیکھ لیں. غزوہ بدر میں مسلمان تھے بہت کمزور، اسباب نہیں تھے، 313 لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 313 کو لے کر مکہ پہ چڑھائی کا ارادہ ارے بول لو بھائی نہیں کیا، کیونکہ اسباب کی دنیا میں فتح کی امید، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ 313 نہیں لڑ سکتے. 313 کو 1000 کے مقابلے میں بھی خود سے لا کے کھڑا نہیں کیا تو بولنا پڑے گا نا، خود سے نہیں لائے بلکہ ایک گوریلا وار والی پالیسی آپ نے اختیار کی کہ ایک وفد آ رہا ہے تجارت کی غرض سے، تو چونکہ انہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا ہے، ہمارے اسباب اور وسائل پہ انہوں نے قبضہ کیا،
اور ان کے ساتھ ہمارا کوئی امن ایگریمنٹ بھی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ جو بھی یعنی جس سے وار ہوتی ہے نا اس سے کوئی ایگریمنٹ تو نہیں ہوتا نا. تو دنیا کا بھی قانون ہے کہ آپ اس پہ چڑھائی کر کے اس سے اس کا مال اسباب چھین سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے, انہوں نے ہم سے ہمارے نوالے چھین لیے, ہمیں قحط میں مبتلا کر دیا, تو یہ جو تاجروں کا لشکر آ رہا ہے اس پہ گوریلا وار کر کے شبخون مارا جائے اور ان سے یہ تجارتی مال کو چھین لیا جائے. یہ آسان ہے 313 کے لیے. او بھائی یہ آسان کام ہے, یہ مشکل کام ہے. گوریلا وار کر کے اس طرح سے لے لینا یہ کیا ہے؟ آسان. لیکن قدرت نے کیا کیا؟ اللہ کو کچھ اور منظور تھا. مخبری ہو گئی. مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ ادھر چند لوگ مسلمانوں کے ہمارے تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ 1000 کا لشکر لے کے بدر کے میدان میں آ گئے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی 313 کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے؟ یہ نبی نے نہیں چاہا تھا, یہ قدرت کی طرف سے ہو گیا. بہت مشکل ہے بھائی. کاش یہ چیز آج کے دینداروں کی سمجھ میں آ جائے جن کے اکثر کے کام کی کوئی لاجک, نہ بچوں کی تربیت کی کوئی فکر ہے, اللہ بہت بڑا ہے, نہ صحت کی کوئی فکر ہے, اللہ بہت, شوگر کا مریض ہے رسگلے کھا رہا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. اللہ بڑا ہونے کا یہ مطلب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے 10 سال انتظار کیوں کرتے؟ 10,000 کا لشکر تیار کر کے مکہ پہ حملہ کیوں کیا؟ 313 کو لے جا کے مکہ والوں سے کیوں نہیں بھڑوا دیا؟ حالانکہ پیغمبر ہیں, سید الانبیاء ہیں, یقین ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میرا دین دنیا میں غالب ہو کر رہے گا. پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ بس لے جاؤ, نا 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 نا, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھو. یہ کمزور ہیں, یہی شہید ہو گئے تو گئے. یہ 13 سال کی محنت ہے, اسی محنت کو لے جا کے میں بھڑوا دوں, یہ سب شہید ہو گئے تو بچے گا کیا؟ تبھی بہت سارے صحابہ جو بڑے مخلص تھے, جن میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا. بہت سارے مدینہ میں صحابہ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا کہ بدر کی باقاعدہ لڑائی ہو گئی تو ہم اس لڑائی سے پیچھے نہ رہتے, کیونکہ عالم اسلام کی سب سے پہلی اور ایسی فضیلت والی لڑائی. لیکن کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کا ایسا یعنی اس طرح سے ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ اتفاقی حادثہ تھا. اب یہ قدرت کی طرف سے ایک یوں سمجھیں کہ ایک آزمائش آ گئی. تو جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے, آپ کی طرف سے نہ ہو, وہ آپ کی کسی حماقت کا نتیجہ نہ ہو, قدرت کی طرف سے ہو, تو پھر اللہ کی مدد بھی اس میں ہوتی ہے. ہمیں جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ قدرت کی طرف سے نہیں ہیں, وہ ہماری حماقتوں کے نتیجے ہیں وہ. اور ڈالتے کس پر ہیں؟ بولو نا بھائی, اللہ کی مرضی ہے بھائی. پھٹ گئے کھا کے مر گئے, اللہ کو یہی منظور تھا. گاڑی کی بریکیں کام نہیں کر رہی, چلا رہے ہیں, بریک یہ ہوتا ہے نا دیندار, بریک بھائی تو صحیح کروا لے. یہاں بریک لگتی ہے تو 6 کلومیٹر کے بعد جا کے گاڑی سٹاپ کرتی ہے. 4-6 آدمی درمیان میں پیل دیے. اللہ کی یہی مرضی تھی بھائی, لکھی ہوئی تھی, ایسا ہی ہوتا ہے نا, لکھی ہوئی تھی, آ گئی, کیا کریں. تو نبی کی ہم سیرت اگر دیکھتے ہیں, جو کام بھی آپ نے کیا, جو فیصلے بھی آپ نے کیے, معجزوں کو سامنے رکھ کر نہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر.
اس میں اگر کبھی مسئلہ ہوا تو اللہ کی طرف سے فرشتے بھی نازل ہوئے, اللہ کی طرف سے معجزوں کا ظہور بھی ہوا. بدر میں دیکھ لیں کہ نبی کی چاہت کے بغیر قدرت کی طرف سے انتظام ہوا کہ 313,000 کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. اور پھر قرآن نے اس کی حکمت بیان کی کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ آج حق کو واضح کر دیں, ان 313 کو 1000 پر فتح دے کے بتا دوں کہ میں کس کے ساتھ ہوں, مسلمانوں کے ساتھ. یہ اللہ نے چاہا ہے, ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم خود سے ایسا کوئی کام کریں جس کی اسباب کی دنیا میں کوئی لاجک نہ بنتی ہو. جیسے بعض دفعہ ایک آدمی بد پرہیزی کرتے 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 بھی 100 سال عمر نکال لیتا ہے, اللہ بتا دیتے ہیں کہ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بد پرہیزیاں کرتے رہو. تو اللہ کی بعض دفعہ اللہ نے حضرت مریم کو شوہر کے بغیر بیٹا دے دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں اولاد دینے کے لیے عورت کے لیے شوہر کا محتاج نہیں ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عورت بغیر شادی کے بچہ طلب کرے کہ حضرت عیسیٰ ہو گئے تھے تو میرے بھی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور دلیل یہ دے کہ میں بھی حضرت مریم کی طرح اللہ کی عبادت کیا کروں گی. شوہر کی ٹینشن بولو بھائی مجھے نہیں چاہیے, بڑی ٹینشن ہے. تو میں حضرت مریم کی طرح نیک بنوں گی اور اللہ سے اولاد مانگوں گی تو میرے بھی ہو جائے گی. تو یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.